میرے خیال میں تو یہ بجٹ جو ہے یہ صرف بندوق کے زور پر بنایا گیا ہے، کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے۔ آئے روز ملک کے اندر دہشت گردی کا نام لے کر اپنے ملک کے اندر قبضے کرنا۔ پھر میں نے ایک مثال بھی آپ کو سنائی کہ وہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تمہارا میں نے کیا نقصان کیا ہے کہ تم میرے اندر گھستے جو، اس نے کہا پیچھے ہتھوڑے کا زور ہے۔ تو اب یہاں ہمارے خیال یہ ہے کہ اس بجٹ کے پیچھے بھی یا بوٹ کا زور ہے یا ہتھوڑے کا زور ہے، لیکن قوم کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ قوم اٹھے اور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ قوم کے سامنے پائی بجٹ ہے اور ملک کی حفاظت ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اگر یہاں ہمارے حکومتی اداروں کو دیکھا جائے، ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے، اس کارکردگی کی بنیاد پر بنیادی طور پر بجٹ بننا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں یہ بجٹ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے بلکہ بندوق کی زور پر بنایا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے لیے یہ بجٹ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اگر دیکھیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، انہوں نے اس ملک کا تحفظ کتنا کیا ہے، اور عوام جو سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ غلطی سے آپ کسی اور سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ یو ہیو چینج یور سیٹ؟ اوکے، ٹھیک ہے، جاری رکھیں۔ میرے خیال میں تو یہ بجٹ جو ہے یہ صرف بندوق کے زور پر بنایا گیا ہے، کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے۔ آئے روز ملک کے اندر دہشت گردی کا نام لے کر اپنے ملک کے اندر قبضے کرنا، یہی رویہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ نے اپنایا کہ امن کے نام پر وہ ہمارے اس خطے میں آتے ہیں اور جس کو مرضی چاہیں وہ امن کے نام پر ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ ادارے یا فوج جو ہے وہ بھی اپنے ملک میں امن کے نام پر جاتی ہے اور وہاں کے عوام کو ذلیل و رسوا کرتی ہے، جگہ جگہ پر پوائنٹس لگا کر وہاں ان کی تلاشی، ان کی بے عزتی کرنا۔ خاص کر ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کو اگر یاد ہو جناب چیئرمین صاحب، جب فاٹا کا انضمام ہو رہا تھا تو اس کی ایک میٹنگ میں آپ اور ہم دونوں شریک تھے۔ بڑی جلدی تھی ہمارے اس اجلاس میں کہ بس اس کے لیے کوئی طریقہ کار بنائیں اور جلدی کریں، اور تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جلدی کیوں کی جا رہی ہے۔ پھر میں نے ایک مثال بھی آپ کو سنائی کہ وہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تمہارا میں نے کیا نقصان کیا ہے کہ تم میرے اندر گھستے جو، اس نے کہا پیچھے ہتھوڑے کا زور ہے۔ تو اب یہاں ہمارے خیال یہ ہے کہ اس بجٹ کے پیچھے بھی یا بوٹ کا زور ہے یا ہتھوڑے کا زور ہے، لیکن باہر کیف
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ عوام کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، عوام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ پاکستان یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے، یہ عوام کا ملک نہیں ہے۔ اگر یہ رویہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، ہم قوم کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ قوم اٹھے اور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ قوم کے سامنے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر مجرم وہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ حکومت کی باغ دوڑ بظاہر عوامی نمائندوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ قصہ مشہور ہے کہ مالک اپنے بکرے کو مارتا رہا اور آٹا بندر کھاتا رہا، ملک اسٹیبلشمنٹ کھا رہی ہے اور سیاستدانوں کے منہ پر یہ تھوڑا سا بجٹ میں وہ آٹا مل دیا جاتا ہے، اور مالک سمجھتا ہے کہ شاید یہ سارا نقصان بکرے نے کیا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے ان نمائندوں کو، اور خاص کر میں اپنے سیاسی زعماء، سیاسی لیڈران، سیاسی ہمارے رہبر، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایک وقت تھا جب ماشاء اللہ لگتا تھا تو لوگوں کی توجہ ادھر ہوتی تھی، آج عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کسی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے تبادلے کا بھی وہ نہیں کر سکتے جب تک ان اداروں کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملے کہ فلاں کو تبدیل کرو یا فلاں کو کرو۔ ان اختیارات کے ساتھ ہماری اس حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ پر وہ الزام لاد رہے ہیں کہ سب کچھ یہ ہم کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ، اور حکمرانوں کو بھی پتہ ہے، ہمارے لیڈران کو بھی پتہ ہے، ہمارے سب کو پتہ ہے، اور وہ ادارے، وہ لوگ ہمارے ان لیڈران کے پیچھے چھپ کر قوم کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، جو ناروا ظلم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس گاڑی کی ڈرائیونگ ایک جرنل کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے ہمارے لیڈران کو، ہمارے نمائندوں کو آگے بٹھا کر قوم کو یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو ہم کیوں قوم کے سامنے مجرم بن رہے ہیں؟ کیوں ہمیں قوم کے سامنے صاف بات نہیں کرنی چاہیے؟ ابھی گزشتہ جو الیکشن ہوا ہے، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ظلم ہوا، جس طرح لوگوں کو چن چن کر یہاں پارلیمنٹ میں لایا گیا، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ عوام کا پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ ہمارے جرنلز کا پارلیمنٹ ہے۔ عوام کے نمائندے یہاں نہیں بیٹھتے، یہاں جرنلز کے نمائندے بیٹھتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا۔ اس وقت بھی آپ کا سینٹ جو ہے وہ 11 نمائندوں سے محروم ہے، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ہماری کارروائی، ہمارا سینٹ، اس کو تکمیل کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔